بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس بندہ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم۔ یہاں داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے، لیکن اس وقت میری ساری توجہ فرشتوں اور یہاں کے دلکش ماحول کی طرف تھی، اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اس کیفیت کو بس یہاں کے ماحول کا ایک اثر سمجھا۔ چلتے چلتے مجھے خیال آیا تو میں نے صالح کی کان میں سرگوشی کی، یار یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ مجھے کوئی نجات یافتہ شخص مان کر میرا استقبال کر رہے ہیں، لیکن یہاں میری ذاتی واقفیت تو کوئی نہیں ہے، کیا یہاں تمہارا کوئی واقف ہے؟ میری بات سن کر صالح ہنستے ہوئے بولا، عبداللہ آج ہر شخص اپنی پیشانی سے پہچانا جائے گا کہ وہ کون ہے۔ تمہیں علم نہیں مگر تمہارا پورا تعارف تمہاری پیشانی پر درج ہے، تم دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے۔ قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیح فرشتہ جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بہت نرمی اور محبت سے بولا، ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو۔ میں نے جواب میں شکریہ ادا کیا ہی تھا کہ وہ دوبارہ بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا سنجیدگی سے، کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قد آدم آئینہ تھا۔ میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، کیونکہ یہ آئینہ نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی، جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا۔ یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئینے کے سامنے کوئی انسان زندہ کھڑا ہو۔ میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اچھا مذاق کرتے ہیں مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں۔ مصور تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا، پینٹر تو المصور یعنی مالک ذوالجلال ہے، البتہ ماڈل آپ ہیں۔ اس کے بعد اس نے صالح کو اشارہ کیا، وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا۔ اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ صالح بھی نظر آ رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی صالح کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ میں ہی تھا، مگر میں تو نہیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا۔ جواب میں صالح نے یہ مصرع پڑھ دیا، اے جان جہاں یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک بوڑھا شخص تھا اور جوانی میں بھی کم از کم ایسا نہیں تھا۔ اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا، آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں، آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آج ہر شخص ویسا نہیں دکھائی دے گا جیسا وہ دنیا میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسا وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا، اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری ان کے گوشت پوست پر نہیں بلکہ ان کے ایمان و اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسا ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا ہے۔ ویسے یہ عارضی انتظام ہے، آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پر ہوگا۔ سرے دست تو آپ آگے جائیں، بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ میری چال میں بہت اعتماد تھا، شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میری وقت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے۔ میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے۔ پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح بھی رنگ لائیں گی، مجھے اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ قرآن کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت کچھ تعارف پڑھا تھا، مگر آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی، کان سنتے اور حواس محسوس کر سکتے ہیں، وہ الفاظ سے شعور تک بہت کم منتقل ہوتا ہے۔ آج جب یہ سب حقائق سامنے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ مجھے یہ اندازہ تو زندگی ہی میں ہو چکا تھا کہ آخرت کی بازی میں جیت جاؤں گا، مگر اس جیت کا مطلب اتنا شاندار ہوگا اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں ابھی پورا اندازہ نہیں ہوا ہے۔ صالح پتہ نہیں کس طرح میرے خیالات پڑھ رہا تھا، اس کے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، اصل زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو تم حشر کے عارضی مرحلے میں ہو، اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی۔ اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا، اس وقت خدا کو داد دینا۔ سرے دست تو آگے دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لا تعلق ہو کر چل رہا تھا۔
میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہم اس وقت ایک وسیع و عریض اور سرسبز و شاداب میدان میں تھے۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا، اس کی روشنی تھی پر دھوپ نہ تھی۔ آسمان پر کہیں بادل نہ تھے، مگر زمین پر ہر جگہ سایہ تھا۔ زمین سبز تھی، شاید اسی کے اثر سے آسمان نیلگوں کے بجائے سبزی مائل ہو رہا تھا۔ میدان کے وسط میں ایک فلک بوس پہاڑ تھا، محاورتاً نہیں حقیقتاً فلک بوس، کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان میں پیوست لگ رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر اعتبار سے بالکل نئی مگر انتہائی مسحور کن تھی۔ ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہی تھی جو کانوں میں رس گھولنے والی موسیقی کے ساتھ چار سو بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خوشبو اور یہ موسیقی میرے ناک اور کان کے راستے نہیں بلکہ براہ راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے تاثر میں مہک و آہنگ اور سکون و سرور کے عناصر اس خوبصورت تناسب سے یکجا تھے کہ مجھے اپنا وجود تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔ صالح نے میرا انہماک دیکھ کر کہا، اس پہاڑ کا نام اعراف ہے، آؤ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، میں ساتھ ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میں جواب دیے بغیر سہز زدہ انداز میں صالح کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک حصے پر امت آدم لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے صالح سے پوچھا، کیا یہاں آدم علیہ السلام ہے؟ نہیں، سارے نبی پہاڑ کے اوپر بلند حصے پر موجود ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد اسی طرح کسی نہ کسی نبی اور اس کی امت کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہر امت کے نجات یافتہ لوگ، تمہاری طرح کے نجات یافتہ لوگ یہاں آ کر جمع ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، کیا مجھے امت محمدیہ کے کیمپ میں جانا ہوگا؟ اس پر میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ صالح نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر یہیں سے جنت میں جائیں گے۔ تمہیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا، وہاں سارے نبی اور ان کی امتوں میں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کی اتباع میں لوگوں پر حق کی شہادت دی۔ یہ لوگ یہیں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ دیکھتے رہیں گے۔ اسی جگہ سے انہیں انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ ہر نامراد شخص جہنم کی طرف اور ہر کامیاب شخص پہاڑ کے نیچے اپنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا۔ پھر ہر امت گروہ در گروہ یہیں سے جنت میں جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حشر میں ہونے والے ہر فیصلے کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت و جہنم بھی یہاں سے نظر آتی ہیں۔ ہم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک ایک کر کے تمام نبیوں کی امت کے مقامات سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت تک ہر جگہ بہت کم لوگ تھے۔ میں نے صالح سے کہا، شاید ابھی تمام لوگ نہیں آئے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، دیگر نبیوں کی امت میں سے نجات یافتہ لوگ ہی بہت کم ہیں۔ زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امت محمدیہ میں سے۔ یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے ہیں، لیکن اس وقت تک وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے۔ آؤ اب اوپر چلتے ہیں، اس پہاڑ کا چکر تو بہت طویل ہو جائے گا۔